کہ سی بی ایم جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، آپ اپنی بات جو ہے مکمل کر لیں۔ جی سی بی ایم میں دیکھیں نا، میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو عمران خان کو آپ جو جیل مینول کے مطابق سہولتیں ہیں وہ دیں، ان کو ایک کلاس میں شفٹ کریں، ان کی ایکسس جو ہے وہ بہتر کریں، ان کو اخبار ٹی وی جو باقی سب کے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے وہ ان کو دیا جائے، یہ لائٹ آپ ان کہہ کی رہے ہیں یا آف نہ کی بانی جائے۔ بٹیا نے آپ سے کہا ہے؟ جی یہ مجھے انہوں نے خود بتایا۔ اچھا، دوسری وہ بات یہ ہے مطالبہ کہ کریں۔ جو اعجاز چودھری صاحب ہیں، یاسمین راشد ہیں، محمود الرشید صاحب ہیں، یہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، عمر چیمہ ہیں، ان کو آپ پیرول پہ رہا کریں۔ 20 مہینے سے جیل میں ہیں، نہ کوئی سر ہے کیس کا نہ پیر ہے۔ اس کے بعد یہ جو خواتین اریسٹ ہو رہی ہیں ان کو ریلیز کریں۔ یہ جو دیکھیں غریب ترین ورکرز کو کل ججز نے ڈسچارج کیا، آپ نے دوبارہ ان کو پکڑ لیا۔ اب آپ مجھے ٹھیک ہے، بتائیں، جب آپ 50 ہزار آپ کے چھاپے پڑ رہے ہوں، آپ کے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو آپ جیلوں میں، آپ اوپر سے پھر پولیس جا کے مطلب پتہ نہیں، اوپر والوں کو تو پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے، نیچے جو انویسٹیگیشن آئی اوز نے جو تماشا لگایا ہوا ہے، ایک ہر آئی او اس وقت ملینر ہو گیا ہے لاہور کا، ٹھیک ہے۔ اسلام آباد کا، تو اور ان کو کوئی دیکھنے والے ہی نہیں۔ تو صاحب دیکھیں، آپ کی یہ بات درست ہے، پکڑ دکڑ ختم ہونی چاہیے، چھاپے نہیں پڑنے چاہیے، کوئی مزید گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک بات میں عرض کروں گا کہ اگر آپ یہ بھی طے کر لیں کہ کم از کم 15 دن کے لیے فریقین جو ہیں وہ تھوڑا چپ کا روزہ رکھ لیں گے، ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے اور ایک دوسرے پر یعنی چڑھائی نہیں کریں گے، سیز فائر تو سیز فائر کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بھی ماحول بہتر ہوتا جائے گا، اور ماحول بہتر ہوگا تو پھر بات چیت جو ہے آگے بڑھ سکے گی۔ میں شامی صاحب آپ کو یقین دلاتا ہوں، یہ تھوڑا سے یہ اقدامات کر دیں، 15 دن نہیں، یہ بات ہی نہیں ہوگی۔ یہ بالکل آپ دیکھیں گے ٹرینڈ چینج ہو جائے گا، تھوڑا ٹمپریچر نیچے آنے کے لیے ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہمارے جو لوگ ہیں جو حکومت ٹھیک ہے، میں ہیں، تھوڑا سا چلے وہ ٹھیک ہے، قدم دیکھتے ہیں بڑھائیں گے، ماحول یہ کیسے ٹرینڈ تبدیل چینج ہوتا ہو ہے۔ بہت جائے بہت گا۔ شکریہ فواد چوہدری صاحب، بہت بہت ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہے۔ سر، ایک طرف وہ مولانا صاحب کو منانے کا پھر ایک طرف جو ہے وہ مشن چل رہا ہے، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ایوان صدر نے یہ معاملہ الجھایا ہے۔ نہیں، اب تو وہ ساری تنظیمیں مدارس کی ان کے پیچھے کھڑی ہیں، ہاں جی، ان کا کل، کنونشن ہوا ایک جی ہاں بڑا، کل، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بل جو ہے یہ منظور ہو چکا ہے، اب اس کو ایکٹ دوبارہ بن چکا۔ ہاں، ایکٹ بن چکا ہے۔ آج سر مولانا صاحب نے جو حوالہ دیا نا کہ ایک انٹرویو میں ایاز صادق صاحب کہہ رہے تھے، تو وہ اسی پروگرام میں ذکر ہوا تھا، اگر آپ کہیں تو سنا دیتے ہیں ایاز صادق صاحب نے ایگزیکٹلی کیا کہا تھا اس سے متعلق، ذرا وہ سنیے۔ نہیں، ہمارے پاس تو ایک دفعہ کئی اعتراض آیا تھا، وہ ایک کلریکل مسٹیک تھی، وہ ٹھیک ہو گئی اور وہ واپس بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیشنل اسمبلی میں کچھ نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بل جو ہے ایکٹ بن چکا؟ ابھی تک تو جو ہماری کتابیں کہتی ہیں اس میں تو ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں آئی۔ جو اعتراض تھا وہ ہم نے واپس بھیج دیا، تو یہ اب اصطلاح تو ایکٹ ہے۔ اسی کا حوالہ دیا ہے آج مولانا نے کہ دیکھیں، ان کی کتابوں کے مطابق۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ مدارس ایسے ہیں جو محکمہ تعلیم سے وابستہ ہیں، اور بعض مدارس ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ان کو رجسٹر کیا جائے۔ اب میرا خیال اس نقطے پہ تو فریقین متحد ہو گئے ہیں یا متفق ہو گئے ہیں کہ یہ چوائس دے دیا جائے، جو محکمہ تعلیم سے وابستہ ہونا چاہتا ہے وہ اس سے وابستہ ہو جائے، صحیح، اور جو یہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کرانا چاہتا ہے وہ اس کو وہاں رجسٹر کرا لے۔